اس کالی کلوٹی کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ ندا کے سسرال سے سامان آیا تھا، سب کچھ اتنا اعلیٰ تھا کہ دیکھنے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی، لیکن گھر میں موجود ایک فرد حسد کے مارے راکھ ہو رہا تھا۔ شادی کا دن آیا، ندا پارلر تیار ہونے کے لیے گئی اور جیسے ہی لہنگے والا اٹیچی کھولا گیا، سب کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہاں لہنگے کی جگہ چھوٹے چھوٹے چیتڑے۔ یسریٰ باجی، میں نہیں جانتی یہ رشتہ میرے لیے کون لایا ہے، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی یسریٰ باجی نے میرے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ درد کی لہر پورے سر میں دوڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ جو تم آوارگی کرنے کے لیے شام کے وقت جاتی ہو، باہر دودھ لینے کے بہانے، سب معلوم ہے کتنے یار پھنسائے ہوئے ہیں، اور اب ایک اسی میں سے شادی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے رشتے پر ذرا برابر بھی آنچ آئی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس گھر میں تمہاری اوقات ایک ملازمہ سے بھی کم نہیں ہو۔ اپنی اوقات بھولنا مت۔ اونچے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ تم نوکرانی تھی، اسی گھر کی نوکرانی ہو اور تا حیات نوکرانی ہی رہو گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور چلی گئی تھی، جبکہ میں گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج شام کے وقت دو عورتیں آئی تھیں، دیکھنے میں بھلا کی حسین اور بہت ہی باوقار خواتین تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے خاندان کے بڑے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا، جس کا نام زاغیار تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے حسین لڑکے کا رشتہ مجھ جیسی سانولی کے لیے آئے گا۔ میری چچی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ میری شادی وہاں نہیں کریں گی۔ حسد کے مارے ان کا چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ان خواتین نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے آتے ہی میرا انتخاب کیا تھا، جبکہ میں حیران نظروں سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں کون ہیں اور اس طرح میرا رشتہ لے کر کیوں آئی ہیں۔ مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر جیسے ہی ان میں سے ایک عورت نے نوٹوں کا بنڈل چچی کے سامنے رکھا، ان کی آواز بند ہو گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے رشتے کے لیے رضامندی دے دی۔ مگر گھر میں طوفان آیا ہوا تھا۔ جب سے وہ لوگ گئے تھے، چچی اپنا منہ بنا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی اور ان کی بیٹیاں مسلسل مجھے لعنتیں دے رہی تھیں کہ نہ جانے کس کو میں نے پھنسا لیا ہے۔ حالانکہ میرا خدا گواہ ہے، میں کبھی کسی غیر مرد سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ پھنسایا تو بہت دور کی بات تھی۔ ابھی یسریٰ باجی نے اپنے منگیتر کو میرے رشتے کے حوالے سے بتایا تھا، تب ان کے منگیتر نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی کہ تمہارے خاندان ہی خراب ہے، اتنے امیر گھر سے رشتہ تمہاری کزن کے لیے کیسے آیا؟ یقیناً وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اگر وہ اچھی نہیں ہے تو تم بھی اچھی نہیں ہو۔ اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ کوئی بھی انسان اس طرح کسی کے کردار کے بارے میں کس طرح بات کر سکتا ہے۔ کیا اس اللہ کا خوف نہیں ہوتا اسے؟ کیا اسے مر کر اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ اتنی بھی حسد اور جلن کی کس طرح بات؟ مگر ان باتوں کو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد ویسے بھی لاوارث ہو جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بچپن سے ہی میں نے ٹھوکریں کھائی تھی۔ پیدا ہونے کے بعد ماں اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت میں صرف 2 سال کی تھی جب امی کا انتقال ہوا تھا۔ بابا نے ہی مجھے سنبھالا تھا، لیکن ایک مرد کب تک ایک بچے کو سنبھال سکتا ہے؟ محض 1 سال ہونے کی دیر تھی کہ بابا کو بھی انتقال ہو گیا تھا اور میں اس دنیا میں بالکل لاوارث ہو گئی تھی۔ نہ میرے سر پر باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تب چاچو نے مجھے اپنی گود میں لے کر سب خاندان کے سامنے بولا تھا کہ آج سے میری ذمہ داری ان کی ہے۔ مجھے اس وقت بالکل ہوش نہیں تھا۔ میں اپنے پاؤں پر چلتی بھی نہیں تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس وقت میرے کیا حالات ہوں گے، مگر جیسے جیسے مجھے ہوش آنا شروع ہوا، میرا دل ہر چیز سے بھرنا شروع ہو گیا۔ چچی اپنی دونوں بیٹیوں کو اچھا اوڑھتی پہناتی اور ان کے برعکس میرے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی۔ اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑے عید کے دن مجھے دے دیے جاتے، مگر میں ان کو بھی خوش ہو کر پہن لیتی تھی۔ میرے لیے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ان کی بیٹیاں رنگ روپ میں مجھ سے کافی بہتر تھیں اور میں سانولی رنگت کی مالک تھی، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ میرے چہرے میں کافی کشش ہے۔
کافی لوگ میری طرف مائل ہوتے تھے، مگر میں کبھی بھی دوسروں سے بات نہیں کرتی تھی، خاص کر مرد ذات سے۔ چاچو نے محض ایک دفعہ میرے بالغ ہونے کے بعد مجھے سمجھایا تھا، کبھی بھی تمہارے لیے مجھے کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ تمہارا باپ نہیں ہے، تم میری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہاری ذمہ داری پر ذرا بھی حرف آیا، میں برداشت نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا۔ ان کی بیٹی، بیوی اور بیٹیاں میرے ساتھ کیسا بھی سلوک رکھیں، لیکن چاچو نے کبھی بھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی بات کہا کرتے تھے، تم میرے بھائی کی اولاد ہو، میرے لیے بہت اہم ہو۔ ان کا یہ بڑا پن ہی میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا، مجھے بہت مشکلات کا سامنا کر کے شادی کرنی پڑے گی۔ جب ایک کنواری لڑکی کو اس بات پر بار بار ذلیل کیا جائے تو سانولی ہے تو اچھے رنگ و روپ کی نہیں، تیری شکل دیکھنے لائق نہیں، تجھے کوئی پسند نہیں کرے گا، ایسی لڑکیاں دل ہی دل میں اتنی زیادہ حساس ہو جاتی ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر ان سے فریاد کرتی تھی کہ میرے لیے بھی رشتہ بھیج دیں، میری بھی کہیں شادی ہو جائے، میں اس گھر سے دور چلی جاؤں، یہاں کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ مگر اب جب میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا، تب بھی ان لوگوں کو سکون نہیں تھا اور اب مجھے بھی پریشانی ہونے لگی۔ جب میرے پاس رنگ روپ نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں آ سکتی، تو پھر اتنے حسین لڑکے کا رشتہ میرے لیے کیسے آ گیا، اور وہ بھی اتنی مالدار فیملی کا؟ یہ بات مجھے اندر پریشان کر رہی تھی۔ رات اسی طرح گزر گئی تھی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ پورا گھر مٹھائیوں کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا تھا۔ میرے سسرال سے شگن کا جوڑا، شگن کی مٹھائی اور بھی بہت سارے تحائف آئے تھے۔ یہ سب رشتے طے کرنے کے خوشی میں ان لوگوں نے میرے لیے بھیجا تھا۔ پورا گھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، سب کی آنکھوں میں حسد ہی حسد تھی۔ میری چھوٹی کزن مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کالی کلوٹی کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہے؟ امی، ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا اور اس کا اتنے اچھے گھر سے رشتہ آ گیا۔ مجھے لگتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، ویسے بھی شکل سے آوارہ لگتی ہے۔ جبکہ یسریٰ باجی پاؤں پٹک کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، میں خوشی مناؤں یا ان لوگوں کے انداز دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہوں۔ میں ایک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ چچی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ شگن کے کپڑے وغیرہ اور تحائف ہیں، لے کر اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، میری بیٹیوں کا خون مت جلاؤ اور یہ مٹھائیاں یہیں چھوڑ دو۔ میں نے جی چچی بول کر جلدی جلدی سامان سمیٹا تھا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تھی، جو محض ایک اسٹور روم سے بھی چھوٹا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر اب ایک ایک سامان کو دیکھنے لگی تھی۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا نصیب اتنا اچھا ہوگا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی میں سامان دیکھ ہی رہی تھی کہ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور یسریٰ باجی اندر داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی انہوں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ میری ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ میرا سامان اٹھائے باہر کی طرف جا چکی تھیں۔ میرا دل رو رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کبھی کسی کی چیز سے حسد نہیں کرتی تھی، ہمیشہ محبت سے رہتی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ جب مجھے باہر سے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھول کر دیکھا، سامنے صحن میں یسریٰ باجی سامان کو آگ سے جلا رہی تھی، جبکہ ان کی اماں ان کو ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی۔ ارے لڑکی، نہیں کر، ایسا کیوں تماشا لگا رہی ہے اپنی ذات کا؟ اگر ان لوگوں نے سامان کا سوال کیا تو میں کیا کہوں گی؟ بلا وجہ کیوں مصیبت کھڑی کر رہی ہے؟ جبکہ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اس مقصد کے لیے سامان اٹھا کر لے کر گئی ہیں۔ مجھے دل سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سامان مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ایک لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی کئی طرح کے ارمان تھے، اور آج میرے ارمان آگ میں نظر ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل تھا کہ دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، جب اس کالی کلوٹی کا رشتہ اتنے اچھے خاندان میں ہو سکتا ہے، پھر میرا کیوں نہیں ہوا؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس سے کئی گنا خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، اس کے پاس کیا ہے؟ نہ خوبصورتی ہے اور نہ ہی تعلیم، صرف اور صرف جہالت۔ اس کے باوجود اس کا اتنا اچھے گھر میں رشتہ کیسے ہو گیا؟
یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہمیں ہمیشہ اس کو آگے رکھا، ہر کام میں لوگ اس کو دیکھتے آتے ہیں اور ہم صرف ایک مورتی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جبکہ میری چچی اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ گھریلو کام جانتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو گھریلو کام اس لیے میں اس کو آگے رکھتی ہوں؟ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ تھا تو تم آگے بڑھ کر کام کرتی۔ تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام دھندہ نہیں۔ تمہارا باپ گدھے گھوڑوں کی طرح کما کر لاتا ہے اور تم اور تمہاری بہن بستر پر بیٹھ کر روٹیاں توڑتے ہو، اور اب میرے سامنے کھڑی ہو کر بات کر رہی ہو۔ اور رہی بات تمہارے نصیب کی، بات یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تمہارے نصیب میں انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ تمہیں مل چکا ہے، تو پھر کسی اور کے نصیب سے کیوں جلن کھا رہی ہو؟ اور دیکھو ذرا، سارا سامان جلا دیا، بالکل عقل شعور نہیں ہے تم میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ آج پہلی بار چچی نے میری فیور میں بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے کوستی ہی رہتی تھی۔ وہ اب جلدی جلدی سامان پر پانی ڈال کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ بھڑک چکی تھی، کوئی ایک سامان بھی نہیں بچا تھا۔ مجھے واقعی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ جب ایک لڑکی کا دل کسی رشتے کے لیے راضی ہوتا ہے تو اس سے جڑی ہر چیز کے لیے اہم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر جا کر اپنا سامان لے آؤں۔ میں بہت خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ ایک انسان جب بن ماں باپ کا ہوتا ہے تو اسے یہ سب بھی برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے کئی سال پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ چاچو نے میری ذمہ داری کیوں لی تھی۔ دراصل جو چاچو گھر میرے باپ کے نام تھا وہ کافی مالیت کا تھا۔ اگر چاچو میری ذمہ داری نہ لیتے اور خاندان میں اگر کوئی اور ذمہ داری لے لیتا، وہ مالیت اس انسان کے حصے میں آتی، مگر اب چاچو کے پاس تھی۔ انہوں نے میرے بالغ ہونے تھے مجھ سے کاغذات پر دستخط بھی لے لیے تھے۔ وہ گھر انہوں نے اپنے نام کروا لیا تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں بچپن سے ہی لالچی طبیعت کی مالک نہیں تھی، مگر پیار کی بھوکی تھی۔ مجھے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا تھا۔ جب غیر لوگ مجھے پیار کرتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مجھے بہت اچھے بھی لگتے تھے، کیونکہ اس عورت نے آتے ہی مجھے بہت محبت سے اپنے برابر میں بٹھایا، حالانکہ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ میں ان کے قابل نہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی۔ کچن کا کام سمیٹ کر میں ابھی کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اگلا ہی لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، بلیک لباس پہنے، اس نے چہرے پر ماسک پہنا۔ میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسی نے میری سانسیں روک لی۔ دل دھڑکنا بھول چکا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا لیکن میں پوری پسینے سے شرابور تھی۔ میں ابھی شور مچاتی یا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرے چہرے پر سے ماسک ہٹا دیا، اور اگلا لمحہ میرے لیے مزید جان لیوا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا منگیتر تھا۔ یہی یعنی وہی شخص جس کا میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ زاویار وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ دیکھنے میں واقعی بہت حسین تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ کسی چاند کی مانند چل رہا تھا۔ بالکل میرے قریب آ گیا، نظریں میرے چہرے پر ہی تھی۔ میری مزید حالت خراب ہونے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اتنی محبت سے تمہارے لیے کپڑے بھیجے، تحفے بھیجے، اور تم نے اسے آگ لگا دی۔ ایک دوا بھی تمہیں کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کیوں کروں گی؟ اپنا سامان کو کیوں آگ لگاؤں گی؟ یہ یسریٰ باجی نے کیا ہے، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرا بازو تھام کر بولا، ایک بات یاد رکھنا لڑکی، مجھے خود سے جڑی چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر میں تمہیں کوئی تحفہ دوں اور تم اس کی حفاظت نہ کر پائیں تو میں اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ اور ہاں، روز جس طرح دودھ لینے جاتی ہو، اگر کل نہیں گئی تو پھر یاد رکھنا سزا تمہارے سامنے ہوگی۔ بہت جلد میں تمہیں دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اب میرے بھیجے ہوئے تحفوں کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی۔ یہی بتانے کے لیے میں آیا ہوں، یا تمہاری چچی ان لوگوں سے تمہیں لڑنا ہوگا، اپنے لیے اور میرے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے اس طرح کے امتحان میں نہیں ڈالیں۔ اور آپ اندر کیسے آئے؟ کس نے دیکھ لیا تو؟
میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ میں اس انسان سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ میں ان سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے ہم دونوں کا برسوں کا ساتھ ہو۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو زاویار ملک کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ میں صرف تمہیں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب تم نے میرے بھیجے ہوئے تحفوں کی حفاظت نہیں کی تو اپنے لیے سزا خود سوچ لینا، کیونکہ میں معاف نہیں کرتا۔ میری کنڈیشنز اور میری ڈکشنری میں معافی کا کوئی لفظ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میری بات یہ ایک بار پھر تفصیل سے سمجھاؤں۔ میں نے بمشکل سر میں ہاں ملایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور رہی اس یسرا بات کی بات، اس کا علاج میں کروں گا، اس کی فکر تم مت کرو، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا اور کھڑکی سے ہی باہر چلا گیا، جبکہ میں اسی شہر میں کھو گئی تھی۔ ابھی بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک بھاری ہاتھ میرے سر پر موجود ہو۔ دل کی رفتار اتنی شدت سے پکڑ چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں انہیں گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر دروازہ بند تھا، یعنی کسی کو بھی شک نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑی اسی شہر میں کھوئی ہوئی تھی، مگر جیسے جیسا میرا سحر ٹوٹا، میں نے اب کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی کمرے سے باہر تو نہیں، کسی کو علم تو نہیں ہوا۔ پہلے ہی وہ لوگ میری ذات پر شک کر رہے تھے۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہو جاتا کہ میرا منگیتر مجھ سے مل کر گیا ہے، نہ جانے کیا قیامت آتی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، خدا کا احسان تھا کہ سب کمروں کے دروازے بند تھے، کسی کو علم نہیں ہوا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی جو مجھ پر نظر رکھ بیٹھا ہے۔ اب مجھے حیرانگی ہوئی رہی تھی، اس انسان کو کیسے معلوم ہوا سامان چل چکا؟ آخر یہ کون ہے؟ اس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لیکن وہ اتنا حسین تھا کہ میری نظریں ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ ایک بات اور تھی جس نے مجھے مزید پریشان کیا تھا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اپنی چیزوں کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی ہے، وہ انسان ہو یا بے جان اشیاء۔ مجھے اس کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اچانک ہی مجھے اپنی قسمت پر ایک بار پھر رونا آیا۔ اگر اتنا امیر انسان میری زندگی میں شامل کیا گیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا لہجہ، اس کا انداز نرم نہیں کر سکتے تھے؟ ساری زندگی میری سختیوں میں گزاری تھی، کیا میرے ہم سفر کا انداز، اس کی محبت میرے لیے نرم نہیں ہو سکتی؟ یہ سوچ کر اچانک ہی مجھے رونا آیا، مگر میں نے فوراً اپنے آنسو کو صاف کیا اور اللہ تعالیٰ سے اسی پل ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے میرے مالک، اے رب کعبہ، اے خاتم النبی کے رب، میرے نصیب کو بہترین کر، میرے نصیب کو بلند ترین کر۔ میں نے اتنی مشکلات اور برداشت کی ہیں، اتنا کچھ سہا ہے، یا اللہ اب مزید سہنے کی ہمت نہیں۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے جیسا یہ انسان ابھی میرے سامنے تھا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو۔ اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت اجاگر کر دینا کہ وہ مجھے کبھی سخت نظروں سے بھی نہ دیکھ سکے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہی، اور پھر کب میں بستر پر لیٹ کر سو گئی اس بات کا علم مجھے نہیں ہوا۔ اگلی صبح نئی امید کے ساتھ روشن ہوئی تھی، جو بلکہ نئے طوفان کے ساتھ روشن تھی۔ میری آنکھ یسرا کی چیخ سے کھلی، میں گھبرا کر کمرے سے باہر آئی۔ یسرا پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ یہ منظر سب کے لیے حیرت انگیز تھا، ہم سب ہی پریشان ہو گئے۔ چاچو اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے دور ہو کر اس طرح چیخ رہی تھی کہ واقعی کوئی پاگل چیختا ہو۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو؟ دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ جبکہ وہ روئے جا رہی تھی، چیخے جا رہی تھی۔ یہ منظر واقعی بہت ہیبت ناک تھا۔ میں بہت بری طرح ڈر گئی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس نے اپنے بالوں کو بہت نوچا، اپنے چہرے پر ناخن مارے، چہرے کو تھپڑ سے لال کیا، اور پھر اچانک ہی وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ چاچو اور چچی نے اسے فوراً سنبھالا تھا۔ چچی نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا؟ یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری دوسری کزن بھی مجھے حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے، اسے فوراً کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ ہم سبھی پریشان حال کھڑے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کی ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ آخر اسے ہوا کیا ہے، اس بات کا علم ہونا بہت ضروری تھا۔ سب چیزیں ایمرجنسی میں کروائی گئی تھیں۔
تقریباً 1 گھنٹے میں رپورٹ آئی اور جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھی۔ میں نے ایسی بات پہلی بار سنی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کے کھانے میں ایک ایسا کیمیکل ملا گیا ہے، ان کی پوری باڈی اس کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ بہت ہیوی ڈوز تھا جس کے باعث انہوں نے اپنے آپ کو مارا بھی، خود کو تکلیف پہنچائی اور چیخیں، کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر سے جسم جل رہا ہو، چوٹیاں رینگ رہی ہوں۔ یہ سب اس کیمیکل کی وجہ سے ہوا، اس لیے انہیں بالکل ہوش نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اب جب یہ ہوش میں آئی ہیں تو بہتر ہے۔ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، مگر اب ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا کیونکہ کھانا میں نے ہی بناتی تھی۔ چچی اچانک میرے قریب آئیں اور بنا کچھ بھی بولے انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں پریشان نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولی، یہ سب تو تم نے کیا ہوگا نا؟ جھوٹ نہیں بولنا ورنہ میں تجھے یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ کیا باک حاصل ہوا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کر کے؟ اگر تیرا سامان اس نے جلا دیا تھا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ تیرا ہونے والا شوہر بہت امیر ہے، سسرال بہت مالدار ہے، ان سامان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جب تیری ساس کو بتایا تھا انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، اور تو نے میری معصوم بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ خدا تجھے غارت کرے، کبھی خوشیاں نصیب نہ ہو۔ جبکہ میرے چاچو نے آگے بڑھ کر ان کو خاموش کروا دیا اور بولے، بلا وجہ اس پر الزام نہیں لگاؤ، وہ کسی کو نہیں جانتی۔ جو کیمیکل گھر میں لائے گا یہ کام کسی اور کا ہے، مجھے پتہ کرنا پڑے گا، تم ناشتہ تیار کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے وہاں سے بھیج دیا، جبکہ میں بھی خیر بناتی ہوئی کچن میں آئی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ ایسا گھر میں پہلی بار ہوا تھا۔ گھر میں 1-2 ملازمین بھی تھے، ان پر بھی شک جا رہا تھا، مگر مجھے صرف ایک انسان پر ہی شک ہوا۔ یہ سب زاویار نے کیا تھا۔ اس نے رات ہی بولا تھا کہ وہ یسریٰ کا علاج کرے گا، یعنی اس کا یہ علاج کار تھا، طریقہ کار۔ میرا دل مزید پریشان ہو گیا۔ وہ انسان اتنا خطرناک ہے، یہ سوچ کر ہی میری اپنی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں وہیں پریشان حال کھڑی تھی اور پھر اچانک چپ چاپ ناشتہ بنا کر شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ملازمہ کو تاکید کی تھی کہ سب کو ناشتہ دے دینا۔ کمرے میں آنے کے بعد میرا دل اتنا زور سے دھڑکا، میں کسی بھی طرح زاویار سے بات کروں، اس سے پوچھوں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب کمرے میں ایک موبائل فون کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی، جب اچانک میری نظر بستر کے پاس رکھے ایک موبائل پر پڑی۔ میں نے بھاگ کر فون اٹھایا۔ سامنے اسکرین پر زاویار لکھا ہو رہا تھا۔ میرا دل 100 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ یہ آدمی کون تھا جو اتنی رسائی رکھتا تھا؟ صبح تک میرے کمرے میں کوئی موبائل نہیں تھا، اور اب جب میں کچھ گھنٹوں بعد کمرے میں آئی تو موبائل فون موجود تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ ابھی میں ہیلو کہتی جب دوسری طرف سے آواز آئی، کیسی ہو؟ ناشتہ کیا تم نے؟ میں نے ان کی آواز سنتے ہی بولی، یہ موبائل میرے کمرے میں کیسے آیا؟ اور آپ نے یسریٰ باجی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ آپ کا ہی کارنامہ ہے نا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ دوسری طرف سے ایک بلند بانگ کہا آواز سنائی دی۔ میرا دل سست رفتار سے دھڑکنا لگ گیا اور وہ بولے، گنہگار کو میں اسی طرح سزا دیتا ہوں۔ آئندہ کی بات وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گی، اور جو سوال میں کروں مجھے اس کا جواب دیا کرو، سامنے سے الٹا سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مجھے شرماتی، گھبرائی، ڈری ہوئی اچھی لگتی ہو، سوال جواب کرتی ہوئی نہیں۔ میری ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ مجھے اب اپنی قسمت پر رونا آنے لگا کہ کس طرح کا انسان میری زندگی میں شامل ہو رہا ہے۔ کل تک میں جس انسان کو مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اس وقت میں پریشان ہونے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی اسپیکر سے آواز گونجی تھی، مجھے جواب چاہیے۔ جو ابو دو ناشتہ کیا؟ میں نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور بولی، ابھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی ناشتہ بنایا ہے۔ اور خدا کے لیے اگر آئندہ کے بعد کبھی کسی طرح کا ڈرامہ اس گھر میں ہوا تو آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے۔ آپ کو میری قسم، اگر آپ اسے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو مجھ پر رحم کریں۔ میں نے زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی ہیں،
میں آپ کی شکل میں صرف اور صرف خوشیاں چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ میں خوفزدہ ہو جاؤں۔ میری بات سن کر دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی۔ میں مزید بولی، اور اب پلیز اس کمرے تک آپ نہ آئیں جب تک ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں نہیں آ جاتے۔ میں اس موبائل کو بند کر کے سامان کے اندر رکھ رہی ہوں۔ آپ دوبارہ اس پر رابطہ نہیں کرنا۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہیں میری شکل میں صرف خوشیاں ہی ملیں گی، محرومی نہیں۔ تمہاری ہر تکلیف کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ میں نے یسریٰ کو صرف اس لیے سزا دی تھی کہ کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ جو انسان تمہارے ساتھ غلط کرے گا میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک مضبوط رشتے میں بندھ دیے جائیں۔ میرا ارادہ تھا میں کچھ وقت بعد تم سے شادی کر لوں، کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو۔ اس رشتے کے لیے تمہاری عمر صحیح نہیں، لیکن تم اگر پہرے بٹھاؤ گی تو میں ان تمام پہروں کو توڑ دوں گا، تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ آج شام تک میں امی کو بھیج رہا ہوں اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی نکاح کی تاریخ رکھنے کے لیے۔ میں کوئی اور بات کرتی اس سے پہلے ہی انہوں نے فون کاٹ دیا، جبکہ میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یسریٰ کی طبیعت اتنی خراب تھی، اور اگر آنٹی نکاح کی بات کرنے کے لیے آ رہی تھی تو گھر کا ماحول آج بات کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یہی بات سوچ سوچ کر میرا دماغ بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر فی الحال میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں اسی طرح برتاؤ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں۔ میں نے موبائل فون آف کر دیا اور سامان میں رکھ دیا۔ میں اپنی ذات کا مشکوک نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ یہاں کے لوگوں کی عزت میرے لیے بہت اہم تھی۔ بے شک میں ان میں سے کسی نے بھی مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دی تھی، ہمیشہ مجھے تکلیف ملی تھی، مگر ان کو احسان تھا۔ اتنے سال ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، رہنے کے لیے چھت دی، کھانے کے لیے روٹی فراہم کی، اور میں ان کی تھالی میں کھا کر تھالی میں چھید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پورا دن میرا پریشان پریشان بیت گیا۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چین ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ٹھیک 9 بجے میری ساس کی مٹھائی لے کر آئیں۔ میری چچی کا باقاعدہ منہ بنا ہوا تھا، جبکہ چچا بھی پریشان نظر آ رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اولاد بیمار ہو اور ماں باپ کا دماغ بالکل نہیں کام کرتا۔ یہی عالم تھا۔ میری ساس نے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے بات کو گھمائے بغیر انہوں نے اسی ہفتے نکاح کی بات کی۔ چاچو نے صاف انکار کر دیا، میں نے اپنی جلدی شادی نہیں کر سکتا، میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں ایک ساتھ ان 2 لوگوں کی شادی کروں گا۔ مگر جب اچانک میری ساس نے اپنے بیگ سے 2 لاکھ نکال کر ان کے سامنے رکھے اور بولی، پوری شادی کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، نکاح سادگی سے ہوگا، میں زیادہ لوگوں کو نہیں بلاؤں گی، میرے شوہر نے ایک بیٹی اور 2 دلہا، اور بس گواہ کے طور پر ہم کچھ مرد لائیں گے، اس کے علاوہ مولوی صاحب ہوں گے۔ میری طرف سے ٹوٹل 10 آدمی آپ کے انتظام کر لیں، ہم زیادہ جھمیلا نہیں چاہتے، بس طریقے سے شادی ہو جائے۔ میرا بیٹا اب سادگی سے آپ کی بیٹی کو لے کے جانا چاہتا ہے، ولیمہ ہم بڑے پیمانے پر کر لیں گے، تب آپ اپنے کسی بھی مہمان کو بلانا چاہیں آپ بلا سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پیسوں کو دیکھتے ہی چاچی کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی، اور جب اتنا بڑا موقع ملے کہ اتنی آسانی سے شادی ہو، وہ انکار کیوں کرتی؟ انہیں ویسے بھی اپنے سر سے بلا اتارنی تھی۔ ماحول اب نارمل ہو چکا تھا، شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، باقی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ حق مہر انہوں نے سامنے سے بولا تھا کہ وہ 2 کروڑ دیں گے، جبکہ میں حیران تھی، مجھے اپنی قسمت پر کبھی رشک ہوتا؟ اتنا امیر آدمی مجھے کیسے مل گیا؟ اسے میں ملی کہاں؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ 2 دن بعد میری بارات کا لہنگا آ گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، خاندان کے تمام تر لوگ جمع تھے۔ میرا لہنگا جب کھولا گیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب بے یقین نظروں سے میرے لہنگے کو دیکھنے لگے۔ کچھ کی آنکھوں میں اشتیاق تھا، کچھ کی آنکھوں میں حسد تھی۔ یسریٰ نے اس دن کے بعد سے مجھ سے دوبارہ پنگا نہیں لیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا کہ اگر اب وہ دوبارہ مجھ سے لڑی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خاندان کی عورتیں آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگی جو میرے کان میں آ رہی تھی۔ اس کالی کی قسمت دیکھو کیسے چمکی ہے،
لہنگا ہی بتا رہا ہے کہ کافی قیمت کا ہے۔ مجھے اس کی قیمت الفاظ بہت تکلیف دے رہے تھے، لیکن میری نظریں میرے لہنگے پر تھیں۔ میں بہت خوش تھی، لیکن دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ شخص کیسا ہوگا، اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ اب تک جتنا بھی میں اس کو سمجھ پائی تھی، اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج انسان ہے، اور مجھے اپنے آپ کے علاوہ اس طرح کی بات کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ میں صرف اور صرف اس فکر میں تھی کہ آج کا دن خیر و عافیت سے بیت جائے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جتنا آپ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حاسدین اتنے ہی آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ صبح سے ہی گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ آج میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میری اس گھر سے مکینوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن دل اداس بھی تھا کہ آج میرا سرپرست بدل جائے گا۔ کل تک میرے سر پہ میرے چاچو کی سرپرستی کا ہاتھ تھا، میرے ساتھ میرے بابا کا نام جڑا تھا، اور آج کے بعد میرے شوہر کا نام ہوگا۔ بس اس بات نے مجھے حد سے زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ دوپہر تک بیوٹی پارلر والی آ گئی۔ یہ بھی میرے شوہر نے ہی بھیجی تھی۔ وہ بہت ہی مشہور پارلر کی میک اپ آرٹسٹ تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے فوراً بولا تھا کہ جلدی سے آپ کپڑے تبدیل کر لیں، اس کے بعد میں آپ کا میک اپ شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے فوراً اپنا وہ بیگ کھولا جس میں میرا لہنگا تھا، لیکن اگلا ہی لمحہ میری جان نکال گیا، کیونکہ اس لہنگے کو کسی نے اتنی بری طرح کاٹا ہوا تھا کہ اس کے چیتڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کو اتنے حصے میں کاٹا گیا کہ میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ زاویار کے الفاظ مجھے میرے کانوں سے پردے سے ٹکراتے ہوئے دکھائی دیے: جو چیز تمہیں دوں اس کی حفاظت کرنا، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ میرے پورے وجود میں جھرجھری پیدا ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کس نے کیا۔ میک اپ آرٹسٹ بھی چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، میری جان نکل رہی تھی۔ میں اب کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی: یہ کیا ہے؟ آپ کے لہنگے کو یہ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے یہ لہنگا پورے 10 لاکھ کا ہے، سر آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی بات سن کر میری ہتھیلیوں سے پسینے بکنا شروع ہو گئے۔ میں وہیں رونے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ اتنے پیسے میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، اور اتنی بڑی رقم کا نقصان ہو گیا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر بولی: میں سر سے بات کرتی ہوں، شاید اس سے کوئی حل نکل آئے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے اور سر نفی میں ہلا کر بولی: خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ بولی: تو اب آپ کیا کریں گی؟ کچھ حل ہے آپ کے پاس؟ میں کچھ دیر چپ رہی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر الماری کے پاس آئی۔ الماری میں میری ماں کی شادی کا جوڑا رکھا ہوا تھا، جو انہوں نے اپنی بارات میں پہنا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کا لہنگا اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ پہن کر واپس آئی۔ میں کسی افسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا تھا، لیکن مجھ پر بہت فٹ آیا تھا۔ وہ لڑکی افسوس سے مجھے دیکھ کے میرا میک اپ شروع کر چکی تھی۔ میں بس اب اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا نکاح ساتھ خیریت سے ہو جائے، کیونکہ جتنے ہنگامے ہو چکے تھے، میں اب مزید نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرا تھا اور نکاح کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میرا کمرے میں ہی نکاح ہوا اور پھر مجھے باہر لے کے آیا گیا۔ میرا شوہر، جس کی شخصیت کسی شہزادے کی مانی تھی، میرے لیے کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ بدلی تھی، مگر وہ نارمل رہا تھا۔ میں سر جھکائے اس کی برابر میں کھڑی ہوئی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے کان کے پاس جھکے گا اور بولے: جو میں نے بھیجا تھا اس سے ایک بات کہوں، اس سے زیادہ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ آج تمہیں اپنی بیوی بنا کر میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس ہو رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، ڈرو مت، کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک دم اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اسی پل اچانک یسریٰ باجی کی طبیعت اسی دن کی طرح خراب ہونا شروع ہو گئی، جبکہ میں نے سختی سے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یسریٰ باجی کا سسرال بھی موجود تھا، اس کے علاوہ خاندان کے سب لوگ تھے۔ جس طرح اس کی حالت ہو رہی تھی، وہ کسی پاگل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اب خوف آنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ چاچو اور چاچی بہت پریشان ہو گئے۔ بہت مشکل سے 10 منٹ بعد جب اس کی حالت بالکل نڈھال ہو گئی
وہ انہیں کمرے میں لے گئے تھے اور میری ساس مجھے رخصت کر کے لے گئی۔ میرے لیے وہ رات بہت حسین تھی۔ مجھے یسریٰ بازی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا بھی کہ آپ نے دوبارہ ایسا کچھ کیا؟ تو وہ بولے جو انسان تکلیف پہنچائے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے بھی ان سے معافی مانگی تھی کہ میں آپ کو دیا ہوا سامان استعمال کر ہی نہیں پائی، ایک بار پھر مجھ سے خطا ہو گئی۔ تب انہوں نے بہت پیار سے مجھے سمجھایا تھا کہ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی اسے عطا ہوتا ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے، ایک جیتا جاتا انسان کھا جاتا ہے۔ وہ تو ایک جوڑا تھا اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم خیر و عافیت سے ہو، اس عورت نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے معلوم تھا آج کے بعد یسریٰ سے باجی کا وقت برا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جو حالت ان کے اس سسرال کے سامنے ہوئی تھی میرا نہیں خیال کہ اب ان کا رشتہ وہاں ٹک پاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ 2 دن کے بعد جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے چاچو کے گھر گئی، وہاں جا کر میں خود پریشان ہو گئی۔ گھر میں صفا ماتم بچھا ہوا تھا۔ یسریٰ باجی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ بہت بری حالت میں تھی۔ چچی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور اس کا نتیجہ ہمیں نصیب ہوا، جبکہ میں خود پریشان ہو کر وہاں سے آئی تھی۔ اس دن آتے ساتھ میں نے اپنے شوہر سے گزارش کی تھی کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آپ تلاش کریں۔ آپ اتنے امیر ہیں، آپ کے جاننے والے بہت ہوں گے، اگر آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتائیں۔ میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ اسی دن انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے روڈ پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں میری خوبصورتی سے یا کسی اور چیز سے لگاؤ نہیں، بلکہ میری عاجزی سے لگاؤ تھا۔ اس دن ایک عورت نے مجھ سے دودھ مانگا تھا جو ایک چھوٹے بچے کی ماں تھی، اور میں نے بنا سوچے سمجھے وہ دودھ اسے دے دیا تھا۔ بس ایک یہی لمحہ جب میں ان کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اور پھر انہیں دھیرے دھیرے مجھ سے محبت ہو گئی۔ انسان اکثر بھی اپنے نصیب کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رہا ہوتا ہے۔ میری قسمت خراب ہے، میں کتنی برے نصیب کی ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگے کیا سوچ کر رکھا ہے۔ اس پاک ذات نے مجھے جتنا اچھا نصیب کیا تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو لفظوں میں بتا بھی نہیں سکتی۔ خدا مجھے اور باقی بیٹیوں کو اسی طرح خوش رکھے اور اس کا نصیب اچھا کرے۔ میں آپ تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، اور اگر وہ خوش ہیں تو انہیں خوش رہنے دیں۔ آپ نے ان کے حصے کا دکھ نہیں دیکھا اور نہ جھیلا، اس لیے حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی بہتری کے لیے دعا مانگیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔